الحمدللہ ہدانا ھذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ حضرت ابو طالب بہت زیادہ انڈر پریشر تھے قریش کے تمام جو لیڈرز تھے ان کی وجہ سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر منع کرنے کی کوشش کی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری فیصلہ انہیں سنا دیا کہ میں چاہے کچھ بھی ہو جائے دین کی دعوت دینے سے نہیں رکوں گا۔ تو اس پر حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کافر ہاتھ دھو کر پڑے تھے، نہ وہ صرف انہیں ستاتے بلکہ انہیں گالیاں دیتے، نعوذ باللہ، ان کے اوپر پتھر برساتے اور انہیں بے عزت کرنے کی پوری کوششیں کرتے۔ ایسا لگتا تھا کہ ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر، ذہنوں پر چاروں طرف پردے ڈلے ہیں اور انہیں حق اور باطل میں فرق بالکل نظر نہیں آتا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، بہت پیاری ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں عتیبہ اور عتبہ کی بیائی ہوئی تھیں، یعنی ابو لہب کے بیٹے تھے عتیبہ اور عتبہ، ان کی بیویاں تھیں، اور یہ دونوں بھی اپنے باپ کی طرح اسلام کے بہت ہی سخت دشمن تھے۔ اب کیا ہونا تھا، ان دونوں نے اپنی بہت ہی پیاری، بہت ہی نیک بیویوں کے ناک میں دم کرنا شروع کر دیا، بہت ہی بری طرح انہیں ستاتے، بہت ہی کڑوی کسیلی انہیں باتیں سنایا کرتے، اور یہ سب کچھ دیکھ کے ابو لہب کو یقیناً بہت ہی سکون ملتا، اور انہوں نے ان دونوں کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں سے جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہتا تھا اور مستقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتا رہتا تھا، آپ کے دروازے پہ طرح کے کوڑے کرکٹ ڈالتا، کبھی آپ کے دروازے پہ خلازت ڈال دیا کرتا، اور اس کی بیوی ام جمیل بھی کچھ کم نہیں تھی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں وہ کانٹے بچھا دیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے رشتہ دار تھے یہ لوگ، اور ان کا اتنا برا برتاؤ تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پھر بھی آپ نے کبھی اپنے شرافت کا دامن اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ ان کی ہر بدتمیزی کا جواب بہت ہی شرافت اور بہت ہی صبر کے ساتھ ہمیشہ دیا۔ بہت زیادہ کبھی پریشان ہو جاتے تو کہتے، آل مطلب پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک ہے یہ، یعنی انہیں ان کے والد کا واسطہ دے کر ان سے پوچھتے کہ ایسا سلوک کرتے ہیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنے میں تو ابو جہل بھی کسی سے کم نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر برا کام کرنے کو وہ گوارا تھا، جہاں پاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی کوشش کرتا۔ ایک دن تو وہ کہنے لگا، خدا کی قسم کل ایک پتھر لے کر بیٹھوں گا اتنا بھاری کہ اٹھائے نہ اٹھے، اور جو ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے ان کا سر پیس کر رکھ دوں گا، نعوذ باللہ، پھر چاہے تم لوگ میرا ساتھ دو یا چھوڑ دو، اور آل مناف بھی جو کچھ کریں گے دیکھا جائے گا، اب کی دفعہ میں محمد کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور اس کے ساتھیوں نے بھی بہت زیادہ ہمت افزائی کی اور بہت زیادہ اسے جوش دلایا، اور کہا کیا توبہ ہم تمہارا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، بالکل ایسا نہیں ہوگا، اور بہت زیادہ اسے جوش دلایا کہ وہ آج یہ کام کر ہی جائے۔ چنانچہ آج صبح ابو جہل نے یہی کیا، بہت بھاری پتھر لے کر کعبہ کے پاس انتظار میں بیٹھ گیا، اور قریب ہی اس کے سارے ساتھی بھی چھپ گئے۔ پھر ہر روز کی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہو گئے اور نماز شروع کر دی۔ پھر جوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، ابو جہل نے پتھر اٹھا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا، ساتھی چپ چاپ اس کے بیٹھے ہوئے غور سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ سوچیں ذرا بہنوں، کتنا عجیب منظر تھا، اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول کا ایک دشمن رسول خدا کا سر کچلنے جا رہا تھا، وہ سر جو اللہ تعالیٰ کے قدموں کو چھو رہا تھا، یہ دشمن اسے مٹانے جا رہا تھا جس کا خود اللہ نگہبان تھا۔ سارے ساتھی ابو جہل کے پاس ہی بیٹھے تھے اور بہت ہی طاق میں تھے، یعنی بہت ہی انتظار میں تھے کہ اب کیا ہوتا ہے، بہت ہی ایکسائٹڈ تھے دیکھنے کے لیے، مگر انہیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ ابو جہل لوٹ پڑا ہے، بہت ہی اترا ہوا چہرہ ہے اور آنکھیں اس کی پھٹی ہوئی ہیں اور ہاتھ میں پتھر جوں کا توں ہے۔ ساتھی اس کے بہت ہی حیران ہوئے، بڑھ کر انہوں نے پوچھا، ارے ابو الحکم کیا ہوا؟
ابو جہل بولا بہت ہی ہانپتے ہوئے، بہت ہی کانپتے ہوئے، اس کی بہت بری حالت ہو رہی تھی، اور اس نے کہا ارے تم نے نہیں دیکھا سامنے آگ کا الاؤ تھا، ذرا بھی آگے بڑھتا تو بھسم ہو کر رہ جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس آگ کے الاؤ سے کچھ یاد آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے الاؤ میں ڈالا گیا تو وہ ایک دم ٹھنڈی ہو گئی آگ اللہ کے حکم سے، اس آگ نے رتی بھر بھی انہیں نقصان نہیں پہنچایا۔ اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کے لیے ابو جہل کو اللہ تعالیٰ نے آگ کا الاؤ دکھایا، جس سے وہ اتنا زیادہ خوفزدہ ہو گیا کہ فوراً سے پلٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہے کر سکتے ہیں، جو کچھ چاہے، جیسا چاہے، جس وقت چاہے کر سکتے ہیں۔ اللہ توکل ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نگہبانی بھی اسی طرح کرتے ہیں، ہزاروں مشکلوں سے، پریشانیوں سے، ناگہانیوں سے ہمیں اسی طرح بچاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ کا ہزاروں شکر ہے، اس قادر مالک کا الحمدللہ۔ جب اس کے ساتھیوں نے یہ پورا قصہ سنا تو وہ حیران ہو گئے، اس کا منہ تکنے لگے اور اسے جھوٹا معلوم کرنے لگے، اور سوچنے لگے لگتا ہے اس کا اپنا ارادہ بدل گیا، یا اس کی اپنی ہمت نہیں ہوئی جو یہ ایسے ہی ہمیں جھوٹی جھوٹی سٹوریز سنا رہا ہے۔ ان میں ایک ساتھی تھا جو بہت ہی جوشیلا تھا، ابو جہل کا، اور اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور یہ پتھر مجھے دو، اور وہ پتھر اس نے لیا اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا، مگر کچھ ہی دیر میں اس کے بھی قدم رک گئے اور وہ بھی واپس لوٹ آیا۔ سب لوگوں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ بھی انتہائی اترا ہوا اور خوف سے اس کی آنکھیں پتھرائی ہوئی، پھٹی ہوئی تھیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی اور دشمنوں سے انہیں بچایا۔ اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا، اس سے پہلے بھی بہت واقعات گزر چکے تھے جو قریش نے انہیں مختلف طریقوں سے پریشان کیا، مختلف طریقوں سے انہیں اذیت دینے کی کوشش کی، اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں، جو کمزور مسلمان تھے، جو یعنی کہ غلام تھے اور کمزور مسلمان تھے مالی طور پر، انہیں بھی انہوں نے بہت ستایا۔ اور اس کام میں صرف قریش نہیں تھے، اور بھی دوسرے آس پاس کے قبیلے تھے جو ان کی کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھوں میں جن کے ہاتھ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے یہ سب لوگ ملے ہوئے تھے۔ اور ان قبیلوں میں آپس میں اتحاد تھا، معاہدہ کیا ہوا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی جو قبیلہ ہے کسی مسلمان کو پناہ نہیں دے گا، اور جہاں کہیں بھی انہیں کوئی مسلمان مل جائے تو وہ اس پہ سراپا ستم اور ظلم و ستم بن جائے گا، یعنی اس کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم کرے گا، انہیں مارنا پیٹنا پڑے یا انہیں کسی طرح سے بھی ذلیل اور رسوا کرنا پڑے، سب کچھ کرنا ہوگا۔ اور اگر کوئی غلام یا باندی مسلمان ہو جائے تو بس اس کی تو بہت ہی بری شامت تھی، اس پر تو کسی قسم کا ترس نہیں کھایا جاتا تھا، اسے اتنا مارا جاتا، اتنا ستایا جاتا کہ جب تک وہ اپنے دین سے انکاری نہ ہو جاتا، مرتد نہ ہو جاتا، جب تک وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے تھے۔ دن بدن اب ظالموں کے جو مظالم تھے وہ بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے، بری طرح مسلمانوں کو وہ اذیتیں دیتے، انہیں قید میں رکھتے، انہیں بھوکا پیاسا رکھتے، مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا کرتے، لوہے گرم کر کے سلاخیں ان کے سینوں میں گھسایا کرتے، پانی میں انہیں غوطہ دیتے اور نہ جانے کیا کیا کرتے۔ ان سب تکلیفوں کے باوجود جو مسلمان تھے وہ اس پر جمے ہوئے تھے اور کسی طرح اپنا دین چھوڑنے کو راضی نہ تھے۔ انہی لوگوں میں، انہی کمزور مسلمانوں میں، انہی غریب مسلمانوں میں شامل تھے یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی سمیہ اور لخت جگر عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں مکہ کے غریب مسلمانوں میں شامل تھے اور بہت ہی جلدی، بہت ہی پہلے اسلام لے آئے تھے۔ انہی کے خاندان والے ان کے کپڑے اتار دیا کرتے تھے، اور جب بہت سخت گرمی، بہت سخت دھوپ ہو جاتی تو تپتی ہوئی ریت پر انہیں لٹا دیا کرتے۔ اس کے علاوہ کبھی انہیں آگ میں جلاتے، کبھی انہیں پانی میں غوطے دیتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی گزرتے ان کے پاس سے تو انہیں تسلیاں دیتے کہ صبر کرو، صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ انشاءاللہ جنت ہے۔ اللہ اکبر بہنوں، ذرا دیکھیں، ذرا سوچیں، ان میں سے کوئی ایک بھی تکلیف ہمیں الحمدللہ کبھی پیش نہیں آئی، اور الحمدللہ انشاءاللہ کبھی پیش نہیں آئے گی، پھر بھی ہم اپنے دین میں اتنے کمزور ہیں، پھر بھی ہمارے ایمان ڈگمگا جاتے ہیں ذرا سی چیزوں کے اوپر۔ کیوں ہم اتنے کمزور ہیں؟ ہم سب کو اپنے ایمان پہ ورک آؤٹ کرنا ہوگا، اسے بڑھانا ہوگا انشاءاللہ، کہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، چھوٹی چھوٹی مشکلیں ہمیں ہمارے دین سے نہ پھیر دیں، اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ دینے کو نہ بولے ہمیں۔ یہ لوگ دیکھ لیں، جنت یعنی سوچ کے ہم سوچتے جنت پتہ نہیں کب ملے گی، یہ لوگ تو کتنے ہزاروں سال پہلے تھے ہم سے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے وعدہ کرتے کہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اور وہ سب لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر یقین کرتے تھے۔
اللہ نے جو قرآن پہ کہا اس پہ یقین کرتے ہوئے تھے. تو ہمارا اتنا ایمان کمزور کیوں ہے, یقین اتنا کمزور کیوں ہے کہ ہم یقین نہیں کرتے کہ ہمیں جنت ملے گی, ہم یقین نہیں کرتے کہ ہمارا صبر انشاءاللہ ضرور رنگ لائے گا. تو ہم سب کو اپنا ایمان مضبوط کرنا ہوگا, اللہ توکل انشاءاللہ مضبوط کرنا ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی خواہشات کے پیچھے ہم اپنے دین کو پیچھے نہ چھوڑ جائیں, بلکہ ان مثالوں کو یاد رکھیں. انشاءاللہ سیرت پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری باتیں, یہ ساری مثالیں, ساری پریشانیاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان کے ساتھیوں نے اٹھائی ہیں اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے. ہمیں اٹھانی ہے چھوٹی چھوٹی باتیں, جو چھوٹی چھوٹی ہماری اپنی نیڈز, اپنی وانٹس ہیں, جو اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف ہیں, انہیں چھوڑنا ہے خالی, تاکہ ہم آگے نسلوں تک اس اسلام کو انشاءاللہ اسی حالت میں پہنچا سکیں. تو ہماری ذمہ داری ہے یہ بہت بھاری. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنی طاقت, اتنا ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے کہ ہم تمام مشکلات کا سامنا کر سکیں انشاءاللہ. اور یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اسی طرح تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دی, اور حضرت سمیہ کو ابو جہل نے شہید کر دیا. اللہ اکبر. ابو جہل ایک دن ان لوگوں کو بہت زیادہ ستا رہا تھا, تو حضرت سمیہ کا لہجہ سخت ہو گیا. اس پر ابو جہل کو بہت سخت غصہ آیا. اس کے ہاتھ میں برچھی تھی, یعنی کوئی جو پوائنٹڈ چیز ہوتی ہے اس ٹائپ کی کوئی چیز تھی. اس نے وہ کھینچ کر ان کے سر پر ماری. اسی وقت ان کا دم وہاں نکل گیا, اور اسلام میں پہلی شہادت کا جو شرف تھا وہ انہیں نصیب ہوا. اللہ اکبر. حضرت عمار جو ان کے بیٹے تھے, ان کے ساتھ بھی بے انتہا ظلم کیا گیا. لوہے کی زرہیں پہنا کر, یعنی ایک تو اتنی گرمی, اوپر سے لوہا پہنا دیا. لوہا پہنا کر تپتی ہوئی دھوپ میں چھوڑ دیتے, یا تپتی ہوئی زمین پر لٹا کر اتنا مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے. اللہ اکبر. اور اس مار پیٹ اور اس گرمی, اس دھوپ سے بھی ان کا ایمان کبھی کم نہ ہوا. ایک اور مثال دینا چاہتی ہوں. انہی جوان مردوں میں حضرت خباب بھی تھے. یہ انمار کے غلام تھے. انمار ہر روز لوہے کی سلاخیں گرم کرتی اور ان کا سر پر رکھ دیتی, اور اسی طرح کے کئی مظالم ان کے ساتھ وہ کیا کرتی تھی. اور ایک دن تو اس نے حد ہی کر دی, کوئلے دہکائے اور ان پر انہیں لٹا دیا, اور جب تک لٹائے رکھا جب تک کوئلے سارے ٹھنڈے نہیں ہو گئے. اس قدر تکلیف, اس قدر اذیت, آپ سوچیں ذرا, ہماری سوچ سے بھی باہر ہے وہ اذیت, وہ گرمی, وہ شدت, اور وہ یہ تمام جو مناظر ہیں ہماری سوچ سے بھی باہر ہے. اللہ تعالیٰ سب کے اوپر رحم کرے. ان تمام باتوں کی شکایت حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اللہ تعالیٰ خباب کی مدد کر. اور ایسا ہوا کہ دعا رنگ لائی, اور انمار کے سر پہ ایک بیماری ہو گئی. حکیموں نے اس کا علاج بتایا کہ گرم سلاخوں سے اس کا سر داغا جائے. اللہ اکبر. چنانچہ حضرت خباب لوہے کی سلاخیں گرم کرتے اور پھر اس کے سر پر لگاتے, یعنی سیم وہی اذیت اسے ہوئی جو اس نے حضرت خباب کو دی. انہی لوگوں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے, اور آپ خلف کے بیٹے اور امیہ کے غلام تھے. امیہ ان کا کھانا پینا بند کر دیتا, اور جب وہ ان کا کھانا پینا بند کر دیتا اور بھوک پیاس سے وہ بے قرار ہو جاتے, اور دوپہر ہو جاتی, وہ تپتی ہوئی چٹانوں پر انہیں لٹا دیا کرتا, اور ان کی چھاتی پر بھاری بھاری پتھر رکھ دیا کرتا, اور ان سے کہتا, یا تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو اور لات اور عزا کو پوجا کرو, ورنہ تم اسی طرح ایڑیاں رگڑتے رہو. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح تمام مظالم سہتے رہتے, اور ان کی زبان پہ ہر وقت رہتا احد احد, یعنی ایک ہے, بس ایک ہی ہے. یعنی ایسا لگتا تھا کہ وہ ایمان کے نشے میں چور ہیں, انہیں کوئی چیز اثر ہی نہیں کر رہی ہے. کوئی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے پاس سے گزر ہوتا تو آپ انہیں دیکھ کر تڑپ اٹھتے, اور بہت ہی درد بھرے لہجے میں فرماتے, بلال گھبراؤ نہیں, بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہیں اس مشکل سے نجات دیں گے. بلال باخدا, وہ ایک ہی ہے, ہاں وہ ایک ہی ہے. حضرت بلال اسی طرح ساری سختیاں اور تکلیفیں جھیلتے رہے, یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن امیہ کے پاس گئے اور کہا, ارے تجھے ذرا بھی کیا خدا کا خوف نہیں ہے, اس بیچارے کو کیا مار ڈالے گا؟ وہ بولا, تم ہی نے اسے بگاڑا ہے, اب تم ہی اسے بچاؤ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, میرے پاس ایک مشرک غلام ہے, تو اسے لے لے اور مجھے اسے دے دے. وہ بولا, چلو مجھے منظور ہے, لے جاؤ اسے. اس طرح حضرت ابو بکر نے اپنا غلام امیہ کو دے دیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آزاد کر دیا.
اور صرف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، اور بھی کتنے غلام تھے جو مسلمان ہوئے اور ان کے ساتھ اسی قسم کا سلوک کیا جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر نے حضرت بلال کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے غلاموں کو آزاد کروایا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام نیکیوں کا بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے انہیں۔ ایک دن ان کے باپ نے، حضرت ابوبکر کے والد نے ان سے کہا، بیٹے تم تو بہت ہی کمزور غلام آزاد کرتے ہو، ذرا ایسے غلام تو آزاد کرواؤ جو بہادر ہوں، طاقتور ہوں، تاکہ جب وقت پڑے تو وہ کچھ کام تو آ سکیں اور مصیبت میں تمہاری مدد کر سکیں۔ حضرت ابوبکر نے ہمیشہ کی طرح بہت ہی پیارا جملہ کہا، میرا مقصد صرف اللہ کو خوش کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر کا یہ جملہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، اور وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی سورہ اللیل کی آیتیں، جس کا ترجمہ ہے، اور کسی کا اس کے ذمے کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، اور اسے بس اپنے بلند اور برتر رب کی خوشی حاصل کرنی ہے اور وہ جلد راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، اتنے پیارے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ۔ ایک دفعہ کچھ ایسا ہوا کہ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رستے میں مل گیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ برا بھلا کہا، بہت زیادہ باتیں سنائیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے اور اپنا کام کرتے رہے اور چلتے رہے۔ یہ دیکھ کر اسے بہت سخت غصہ آیا اور اس نے مٹھی بھر مٹی اٹھائی، کنکریاں اٹھائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر دے ماری، اور پھر بہت دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الٹی سیدھی باتیں کرتا رہا۔ انہوں نے بہت پریشان کیا۔ وہیں ایک لونڈی کھڑی تھی، یہ عبداللہ تیمی کی لونڈی تھی۔ عبداللہ تیمی کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچا زاد بھائی تھے، یعنی عبداللہ بن تیمی۔ یہ ان سرداروں میں سے تھے جو بہت ہی رئیس سردار تھے اور بہت ہی مشہور سردار تھے، مگر بہت ہی عیاش اور بہت ہی خراب انسان تھے۔ مگر ان کی لونڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت دل میں درد رکھتی تھی اور اسلام کے لیے بہت زیادہ اس کا دل نرم تھا، یعنی اسلام کی طرف راضی ہوا تھا اس کا دل۔ یہ بات اس نے کسی کو بتائی نہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہوا دیکھ کر اس کا دل بہت ہی زیادہ دکھا۔ یہ سارا واقعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اس لونڈی نے حضرت حمزہ کو سنایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، بہت ہی طاقتور، بہت ہی بہادر انسان تھے۔ اس لونڈی نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں کو کیا ذرا سی بھی غیرت نہیں ہے کہ بنی مخدوم کے غنڈے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آزادی سے اتنا ستا رہے ہیں؟ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے رک گئے اور بڑی حیرانی سے پوچھا، عبداللہ کی لونڈی یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اس لونڈی نے بتایا کہ میں کیا بتاؤں، آج تمہارے بھتیجے پہ کیا بیتی۔ میں یہیں تھی اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ابو جہل نے کیا کیا، انہیں اتنا برا بھلا کہتا رہا اور پھر مٹھی بھر کنکریاں ان کے منہ پر دے ماری۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا یہ ساری چیزیں تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں؟ اس نے کہا، ہاں میری آنکھوں نے دیکھا ہے اور میرے کانوں نے سنا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت حمزہ کو بہت سخت غصہ آیا اور وہ لپک کر کعبہ کی طرف گئے۔ آج انہوں نے کسی سے کوئی بات چیت نہ کی، کوئی سلام دعا نہ کی۔ جب وہاں پہنچے تو ابو جہل پہ نظر پڑی، وہ لوگوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ حضرت حمزہ تیزی سے اس کی طرف بڑھے اور تیر کمان جو ہوتی ہے، کمان نکال کر اسے اتنی زور سے اس کے سر پہ ماری کہ اس کا سر، حضرت حمزہ بہت ہی باروب انسان تھے، بہت ہی سخت غصہ تھا ان کا، اور وہ بگڑ جائیں تو کوئی ان کے آگے بول نہیں سکتا تھا۔ اب ابو جہل کی بہت ہی بری حالت تھی۔ وہ کہنے لگا کہ وہ ہمیں الو سمجھتا ہے، کبھی ہماری عقلوں پہ چوٹیں مارتا ہے، کبھی باپ دادا کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، کبھی ہمارے دیوتاؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہماری لونڈی اور غلاموں کو بہکاتے ہیں، اسی لیے میں نے ایسا کیا۔ حضرت حمزہ بولے، تم سے زیادہ نادان بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر بے جان مورتیوں کو پوجتے ہو؟ میں اپنے بھتیجے کے ساتھ ہوں، اب اسلام ہی کے لیے میرا جینا ہے اور اسلام ہی کے لیے میرا مرنا ہے۔ ابو جہل کے ساتھی بولے، معلوم ہوتا ہے کہ حمزہ تم اپنے دین سے پھر گئے ہو اور کسی اور چکر میں آ گئے ہو۔ حضرت حمزہ نے کہا، جب اس کا حق مجھ پر واضح ہو گیا ہے تو کیوں نہ مانوں؟ سن لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو وہ کہتے ہیں بالکل حق ہے۔ اللہ کی قسم، اب میں ہرگز نہیں پھر سکتا۔ ہاں اگر تم سچے ہو اور جو کچھ کر سکتے ہو اور روک سکتے ہو تو روک کر دکھا لو۔ ابو جہل نے جب حضرت حمزہ کا یہ غصہ دیکھا تو وہ بہت ہی ڈر گیا اور سمجھ گیا کہ ان سے بحث کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ہٹ جاؤ، واقعی میں نے محمد پر آج بہت ظلم کیا۔
اس طرح بہنوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھرے مجمع میں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا، سبحان اللہ، اور انہوں نے بہت ہی بے باکی سے، بہت ہی دلیری سے اپنے دین کا اعتراف کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی مانا۔ حضرت حمزہ نے یہ اعلان تمام لوگوں کے سامنے کر تو دیا، مگر اب جب گھر لوٹے تو بہت ہی فکر مند تھے کہ کیا میں نے جو کچھ کہا وہ صحیح تھا، کہیں میں نے غلط اعلان تو نہیں کر دیا، کہیں میں جذبات میں تو نہیں آ گیا، جو میں نے کہا ہے وہ مجھے کہنا چاہیے تھا یا نہیں۔ بہت پریشان ہوئے، سوچتے سوچتے پوری رات گزر گئی، آنکھوں میں پوری رات کٹ گئی، اور پوری رات جاگتے رہے اور دعا کرتے رہے کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھانا، میرے دل کو قرار عطا فرمانا۔ پھر جب صبح ہوئی تو انہیں ایسا معلوم ہوا کہ گویا سینے پر سے کوئی سل کا پتھر ہٹ گیا ہو، سبحان اللہ، دل کو پورا اطمینان ہو گیا اور باطن نور یقین سے جگمگا اٹھا، یعنی انہیں پورا دل پہ یقین ہو گیا کہ میں نے جو سوچ رہا ہوں، میں نے جو کیا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ چنانچہ وہ دوڑتے ہوئے بھتیجے کے پاس آئے اور اپنے مسلمان ہونے کی خوشخبری انہیں سنائی اور اپنے مرتے دم تک جان لڑانے کا وعدہ کیا، سبحان اللہ۔ حضرت حمزہ کے مسلمان ہونے سے کافروں کے اوپر زلزلے جیسی کیفیت طاری ہو گئی، کیونکہ ایک بہت ہی بہادر، بہت ہی جانثار سپاہی سے وہ لوگ محروم ہو گئے تھے، ہل کے رہ گئے، ان کی دنیا ہل جاتی ہے نا، ایسا کچھ ہوا ان کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ خوشی تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے پر کہ آپ کا چہرہ مبارک گلاب کی طرح کھلا ہوا تھا اور چاندی کی طرح چمک رہا تھا، سبحان اللہ۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بے اختیار نکلا، خدایا حمزہ کو ثابت قدم رکھنا۔ حضرت حمزہ ایک پہلوان تھے اور بہت ہی نامی گرامی پہلوان تھے، ان کی بہادری کا چاروں طرف چرچا تھا اور ہر کوئی ان سے ڈرتا تھا، ان کا اسلام لانا بہت ہی بڑی اسلام کی فتح تھی۔ اس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا کی، اور وہ دعا کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ عمر اور عمروں میں سے جو بھی آپ کو زیادہ محبوب ہو انہیں ان کی طرف سے اسلام کی مدد کیجیے۔ عمر کون تھا؟ حضرت عمر بن خطاب کا بیٹا تھا عمر، حضرت عمر خطاب کے بیٹے تھے، اور عمرو ابو جہل کو کہا جاتا تھا۔ یہ دونوں بھی قریش کے بہت ہی طاقتور، بہت ہی بااثر سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ ان دونوں میں سے بھی کوئی مسلمان ہو جائے اور مسلمان کو اور زیادہ طاقت مل جائے۔ مسلمان رفتہ رفتہ بڑھتے جا رہے تھے اور بہت ہی زیادہ قریش اس بارے میں فکر مند تھے۔ حضرت حمزہ کے اسلام لانے سے تو بہت ہی بڑا سانحہ انہیں محسوس ہوا، بہت ہی دھچکا لگا قریش کو کہ ان کے اقتدار کے لیے بہت ہی بڑا خطرہ تھا۔ آگے لیکچر میں دیکھیں گے کہ الحمدللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح اسلام لائے، کیسے ان کا دل پگھلا، کس طرح ان کا دل اسلام کی طرف راضی ہوا، اور کس طرح ان کی دشمنی جو ہے محبت میں اور وفاداری میں چینج ہوئی۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ازواجہ و ذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔